الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت والجلال نے اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اس انسانیت کو ظلم کی اور جہالت کی بھٹی سے آزاد کرانے کے لیے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل زندگی پوری انسانیت کے لیے، اس میں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، رول ماڈل ہے. اور اس چیز کو اللہ رب العزت والجلال نے بھی قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا. جو آیت خطبے میں پڑھی میں نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال پوری انسانیت سے یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود. اس مہینے کی 8 تاریخ میں یا 12 تاریخ میں اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی. مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ بہتر قول یہ ہے کہ 8 میں یا 9 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 12 میں آپ کی وفات ہوئی، ربیع الاول کی. کسی بھی انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ عام طور پر 2 قسم کی ہوتی ہے، یا 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک تو سماجی زندگی، یعنی لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات، لوگوں کے ساتھ رہن سہن، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا، اس کے معاملات، تجارت کرنا، جو کام بھی وہ کرتا ہے اس سے، لوگوں سے جو اس کا واسطہ پڑتا ہے، اس کو سماجی زندگی. اور ایک ذاتی زندگی، اس کی گھریلو زندگی، گھر والوں کے ساتھ اس کے معاملات، بیوی بچوں کے ساتھ اس کے معاملات، والدین کے ساتھ اس کے معاملات. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کی دونوں زندگیوں کے اندر فرق ہوتا ہے. ایک آدمی جو باہر بڑا معزز، بڑا محترم، بڑا عزت والا، بڑا مقدس، اور سیٹھ صاحب اور فلاں صاحب اور نواب صاحب یہ بن کر باہر نکلتا ہے کلف کے کپڑے پہن کر. وہ ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے، شان و شوکت اپنی بڑھانے کے لیے اس طرح کے القابات سے موسوم ہوتا ہے، لیکن وہی شخص
جب گھر کے اندر کی زندگی میں جاتا ہے، ذاتی زندگی کے اندر جاتا ہے، خاندانی زندگی کے اندر جاتا ہے، تو دنیا کا غلیظ ترین انسان ہوتا ہے، بدترین انسان ہوتا ہے۔ اس کے اپنے بیوی بچوں سے اس کے تعلقات صحیح نہیں ہوتے، اپنے والدین سے اس کے تعلقات صحیح نہیں ہوتے، گھریلو زندگی رشتہ داروں سے اس کے تعلقات صحیح نہیں ہوتے، لیکن باہر وہ بڑا اللہ والا اور دیندار بنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو سب سے بڑا نمونہ ہمارے لیے موجود ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باہر کی اور اندر کی زندگی میں یکسانیت ہے کہ آپ جتنے زیادہ با اخلاق باہر اتنے زیادہ با اخلاق گھر کے اندر، جتنے زیادہ عزت دینے والے دوسرے لوگوں کو اتنی زیادہ عزت اپنے گھر والوں کو دینے والے، آپ جس خوش انداز سے اور خندہ پیشانی کے ساتھ باہر والوں سے ملاقات کرتے اتنی ہی خندہ پیشانی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ معاملات کرتے۔ یہ یکسانیت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے سیکھنے والی۔ قرآن فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تمہیں اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، اپنا رول ماڈل بنانا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہونی چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ سے کوئی ملنے آتا تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملتے، وہ آدمی اچھا ہو یا برا ہو۔ اگر برا آدمی بھی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کی برائی کی وجہ سے کوئی غلط کام یا غلط بات نہ کہتے یا ملنے سے انکار نہ کرتے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسے آدمی کا بھی اکرام کرتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما ہے، دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دریافت فرماتے ہیں کون؟ آدمی اپنا نام بتاتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اما عائشہ سے فرماتے ہیں کہ اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے، شریر ترین آدمی ہے، یعنی اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن پھر آپ دروازہ کھولتے ہیں تو اس کو عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، چائے پانی کا اس کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو اما عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ قوم کا بدترین آدمی ہے، شریر ترین انسان ہے، لوگ اس کے شر سے بھاگتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو اپنے پاس بٹھانا نہیں چاہتے، اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بدترین ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا بند کر دیں۔ لیکن ہمارا انسانی اور اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص آئے، وہ اپنے یہاں اچھا ہو یا برا ہو، ہم سے اگر ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم عزت و احترام کے ساتھ اس کو بٹھائیں اور اس سے سلام دعا کریں، اس سے کلام کریں اور اس کی بات کو سنیں، جو گزارش لے کر آیا ہے اس گزارش پر اگر عمل ہو سکتا ہو تو عمل کریں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے سب سے پہلی چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی۔ دوسری چیز، کبھی بھی ہم اپنے کسی مسلمان بھائی سے یا کسی انسان سے ملیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، اچھے انداز میں ملیں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، کہ یہ بھی بھلائی ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو۔ آپ کا بھائی اگر آپ سے آ کر مل رہا ہے، ایک ایمان والا آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ سے ملاقات کر رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ الجھنوں میں آپ اس سے ملاقات کریں اور سرسری سی سلام کا جواب دے کر اور آپ چلتے بنے۔ کوئی شخص آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ اچھے انداز میں مسکرا کر اس سے ملاقات کریے، اس کا حال چال پوچھیے، وقت ہو تو اپنے ساتھ لے کر جائیے، اسے اپنے گھر پر بٹھائیے۔ ایک شخص آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو اب آپ کا یہ ایمانی اور ملی فریضہ بنتا ہے کہ آپ اچھے انداز میں اس سے ملیں۔ اگر آپ کی اس سے لڑائی ہوئی ہے پہلے، اس کے باوجود بھی آپ کا ایمانی فریضہ بنتا ہے کہ آپ اگر وہ پہل کر رہا ہے آپ سے ملنے میں تو
تو آپ اچھے انداز میں اس سے ملیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا طرز عمل یہی ہمیں بتلاتا ہے۔ آج کے وقت میں جب آپس میں لڑائیاں ہیں، فساد ہے، اور آپس کی رشتہ داروں میں آپس میں ایک دوسرے سے نہ ملنا ہو گیا ہے، ایسے وقت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ان باتوں پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو اور آپ اس کے پاس پہنچ جائیں یا وہ آپ کے پاس آ جائے ملاقات کرنے کے لیے، تو جو دوریاں تھیں، جو فساد تھا آپس کا، وہ ایک ملاقات کے اندر پورا نہیں، کم سے کم 50% تو کم ہو جائے گا۔ 80% جو لڑائیاں چلتی ہیں اور وہ طول پکڑتی ہیں، وہ آپس کی انا کی وجہ سے چلتی ہیں۔ آپ کی اور میری لڑائی ہو جائے اور میں پہل کر لوں آپ سے، بھائی میرے سے غلطی ہو گئی معاف کر دیں، تو آپ کا غصہ وہیں کہ وہیں ٹھنڈا ہو جائے گا، لڑائی وہیں ختم۔ آپ بائک پر سوار ہیں، کسی سواری پر سوار ہیں، کسی آدمی نے آ کر ٹھوک دی، آپ غصے میں اترے اور اس نے اترتے ہی آپ سے معافی مانگ لی، میرے بھائی غلطی ہو گئی مجھ سے، غصہ وہیں کہ وہیں ٹھنڈا آپ کا، اور بیٹھے اور اپنا چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی سے جو پہلو ہمیں ملتے ہیں، یہ اگر ہم اپنائیں تو ہماری زندگی خوشگوار بن جائے گی، معاشرہ خوشگوار بن جائے گا۔ تیسری چیز کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص آئے، وہ کیسا بھی شخص ہو، وہ آپ کے ساتھ اگر بدسلوکی کرے تو اس کے جواب میں آپ اس سے اچھے انداز میں پیش آئیں۔ اگر کوئی بدسلوکی کر رہا ہے تو آپ اس کے جواب میں اچھے انداز سے پیش آئیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اگلی مرتبہ وہ شخص آپ سے بدسلوکی نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، ایک دیہاتی بدو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور اونٹنی پر سے آپ کی چادر کو پکڑ کے کھینچتا ہے، اے محمد، جو صدقے کا مال تیرے پاس ہے اس میں سے اتنا مجھے دے دے کہ میری اونٹنی بھر جائے۔ بھکاری مانگنے کے لیے آیا ہے، اور انداز دیکھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سواری پر سوار ہیں اور آپ کی چادر کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے جو مال تیرے پاس رکھا ہے اس میں سے میرا حصہ لگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حق تھا، صحابہ اکرام جانثار موجود تھے، ایک اشارہ کرتے تو گردن چلی جاتی، پاور میں تھے، ایسا نہیں تھا کہ غربت کی حالت تھی، پاور میں تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، خالد ابن ولید، ان جیسے بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے موجود رہتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ اس کے مارنے کا آرڈر دے دیا ہو یا کم سے کم سزا کا آرڈر دے دیا ہو، بلکہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رکو، تم میری چادر چھوڑو تو میں تمہارے اونٹ کو بھرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ بات سنی تو اس دیہاتی نے اللہ کے نبی کی چادر کو چھوڑا، جس کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک پر نشان تک پڑ گیا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چادر کو چھوڑا تو آپ نے ایک صحابی سے کہا بھائی ان کو ان کا غلہ دے دو۔ کہ جب آپ سے کوئی شخص بدسلوکی کرے، برا معاملہ کرے، تو ایسے وقت میں آپ کو کیا چاہیے اور ہمیں کیا چاہیے کہ اس کے جواب میں اچھے انداز میں اس کے ساتھ پیش آئیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو شخص پہلی مرتبہ اس نے آپ سے بدسلوکی کی ہے وہ آئندہ آپ سے بدسلوکی نہیں کرے گا، اور ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی نہ کرے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص سے قرض لے لیا، یہودی سے ادھار لے لیا، قرض لے لیا، وقت مانگا آپ نے 1 سال کا یا جتنا بھی وقت رکھا، ابھی وقت مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ لینے کے لیے آ گیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، آپ کے گریبان کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا تو تلوار نکال لی
اللہ کے نبی حکم دیجئے اس کی گردن مار دوں، گستاخی کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر تلوار کو نیچے کرو، ان کا ہم پر حق ہے، اور فرمایا ان لصاحب الحق مقالا، عمر حق والے کو کچھ کہنے کا بھی حق ہوتا ہے، ہمیں ضرورت تھی، اس نے ہمیں ہماری ضرورت کو پورا کیا، ہم نے وعدہ کیا تھا، اگرچہ بھول چوک میں پہلے آ گیا ہے، اس کا وقت ابھی نہیں آیا، لیکن جب یہ آ گیا ہے تو اب اس کو کہنے کا بھی حق ہے، اس کی بات کو سنو، اور جو تم نے اس کو ڈرایا ہے اور جو تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تلوار نکال کر، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اب جتنا اس سے لیا ہے اور جتنا اس کو دینا ہے، جتنے کا وعدہ کیا ہے، اس سے بڑھا کر دو۔ جو تم نے بدتمیزی اس کے ساتھ کی ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ جتنے کا وعدہ ہوا ہے دینے کا، اس سے بڑھا کر اب اس کو دو۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، اگر یہ عمدہ اخلاق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، ہم ایمان والوں میں صفات پیدا ہو جائیں، تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا پھر جھگڑے ہو سکتے ہیں، پھر لڑائیاں ہو سکتی ہیں، پھر اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں کہ آپس میں کہیں بھی لڑائیاں شروع ہو جائیں؟ ایمان والا تو ایمان والا، غیر ایمان والا بھی آپ سے لڑائی نہیں کر سکتا۔ اور یہ اخلاق کریمانہ دیکھ کر، انہی اخلاق کو تو صحابہ اکرام نے اپنایا تھا، انہی اخلاق پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا تھا کہ جس وقت فارس اور روم کو فتح کرنے کے لیے گئے تو لوگ گاؤں سے خط بھیجتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں بھی آ جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا گاؤں بھی فتح کر لیں، ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہمارا علاقہ بھی فتح کر لیں، کیونکہ آپ کے اخلاق اتنے عالی ہیں، اتنے عمدہ ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے بھی ایسے اخلاق نہیں دیکھتے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ وقت کی ضرورت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم لوگ یاد کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ صرف 12 ربیع الاول کو یا ربیع الاول کے مہینے میں صرف آپ کی زندگی کو ایک مرتبہ دہرا دینا یہ کافی نہیں، اس کو سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اگر عمل کی نیت سے کوئی بات سنی جائے تو اللہ تبارک و تعالی عمل کا کرنا آسان کر دیتا ہے، اور صرف وقت گزاری کے لیے کوئی بات سنی جائے تو ایک کان سے سنی جاتی ہے اور دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، اس کا دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ جو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اہم ترین پہلو۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی یہ تھی کہ آپ کی جیسی زندگی اور خوش اخلاقی باہر تھی، وہی تمام کی تمام چیزیں آپ کے گھر کے اندر بھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہترین ایمان والا وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ کس طرح اچھے؟ عام طور پر آدمی اپنی عمومی زندگی جہاں پر نہ بیوی سے کوئی غلطی ہو، نہ بچوں سے کوئی غلطی ہو، اس میں غصہ نہ ہونا، نہ ڈانٹنے کو اچھا سمجھتا ہے۔ اصل انسان کی اچھائی جب دیکھی جاتی ہے جب کوئی غلطی ہو جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز بھیجی، آپ کی باری تھی حضرت عائشہ کے یہاں، کھانے کے لیے کوئی چیز بھیج دی۔ اب سوکنوں میں آپس میں ہوتا ہے، تھوڑا بہت چلتا ہے۔ حضرت عائشہ کی باری میں جب وہ چیز آئی، حضرت عائشہ نے پیالہ پکڑا اور پھینک دیا۔ وہ پیالہ جو آیا تھا، جس میں سامان آیا تھا، سامان تو گر گیا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ ارشاد نہیں فرمایا۔ ذرا اپنی زندگیوں پر اس کو منطبق کر کے دیکھیے کہ آپ کے لیے کہیں سے کوئی سامان آئے اور آپ کی بیوی اسے پھینک دے، پھر دیکھیے جنگ عظیم، تیسری جنگ عظیم گھر کے اندر ہو جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ ارشاد نہیں فرمایا اور اٹھے اور اس پیالے کو جوڑنے لگے۔
میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس ترین زندگی ہے جسے ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی ہے، اس پر چلنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کی زندگی کا ہلکا سا نمونہ بھی اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہماری زندگیاں خوشگوار بن جائیں، معاشرہ خوشگوار بن جائے اور یہاں اس سوسائٹی میں رہنا آسان ہو جائے۔ اور اگر ہم اسی طرح بغیر کسی دینی زندگی کے چلتے رہے تو آنے والی زندگی اس سے زیادہ تکلیف دہ زندگی کا باعث بنے گی۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔